نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرۂ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم المقامات کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پچھلے درس میں ہم نے مقام عجم کے بارے میں بات کی تھی اور مقام عجم اس کی تلاوت حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں، اس کے ساتھ اس کی اذا ہم نے بیان کیا تھا. اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں مقام چہارگاہ کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے بارے میں جو مختلف شبہات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے. لیکن چونکہ مقام عجم اور مقام رست کے ملاپ سے مقام چہارگاہ بنتا ہے، تو اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ آج کے درس میں ہم مقام رست کا تذکرہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا درس ہوگا وہ مقام چہارگاہ کے بارے میں ہوگا، تاکہ مقام عجم اور رست کے ملاپ سے بننے والا جو مقام چہارگاہ ہے اس کو بیان کیا جا سکے اور خالص عجم اور چہارگاہ اس کی جو ہے اختلاف کو واضح کیا جائے. تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا وہ مقام رست کے بارے میں ہوگا. مقام رست یا رصد ایک مشہور اور معروف مقام ہے. رست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مستقیم سیدھا کے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مقام رست دراصل آرامی زبان کے لفظ رازد سے نکلا ہوا ہے اور اس کے معنی آتا ہے قرار پانا، ثابت رہنا، اصلاح کرنا وغیرہ کی، جو تبدیل ہو کر عربی میں رست را صاد دال سے اور فارسی وغیرہ میں رست کے نام سے جو ہے آج کل مشہور ہے. بہرحال مقام رست بھی بہت وسعت والا مقام ہے اور بہت زیادہ قوت والا مقام بھی ہے، اس لیے اس کو مقامات کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابو النغم بھی اس کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس باتوں کو پھر تفصیل سے بیان کریں گے کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے ابو النغم. مقام رست بھی مقام بیات کی طرح بہت زیادہ استعمال ہونے والا مقام ہے اور ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہیں جانتا. اور حدر میں، تدویر میں، ترتیل میں، اذا میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. مقام رست کی تلاوت عموماً قرآن کریم میں جہاں مختلف واقعات کا ذکر ہو اور جہاں احکامات ہے اس کا ذکر ہو، جہاد کا ذکر ہو، تو ان جگہوں پر مقام رست کا استعمال وہ مناسب ہے. مختلف قراء اس کو بہتری انداز میں پڑھتے ہیں. تقریباً ہر قاری نے اس کو پڑھا ہے. حرمین شریفین کا ائمہ اکثر اس کو پڑھتے رہتے ہیں. سدیس اور شریم جو ہے ان کی تلاوت یہ مقام رست میں ہی ہے. تو یہ کچھ تفصیل تھی مقام رست کے بارے میں. اب ہم مختصر طور پر اس کا جو نغم ہے اس کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد حدر، تدویر اور ترتیل میں اس کا نمونہ پیش کریں گے. اس کا جو نغم ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا. مقامات میں سے
जो मकाम रस्त है अजम की तरह ये भी दर्जे 2 से ये शुरू होता है। और जिस तरह हमने पहले कहा था कि इसके पहले 4 दर्जों को हम बयान करेंगे। दो रे मी फा मी रे दो हदर में इसका अंदाज कुछ इस तरह होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। तदवीर में इसका अंदाज कुछ इस तरह होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तरतील में क़रार जवाब और जवाबुल जवाब का मुख्तसर नमूना मैं पेश करूँगा। क़रार या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। जवाब या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। जवाबुल जवाब या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। यहाँ एक बात नोट करने की है
غالباً پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرار جواب اور جواب الجواب آواز کے درجات کا نام ہے، نہ کہ ایک مخصوص انداز کا۔ آپ رسم میں سے یا کسی بھی مقام میں سے کسی بھی انداز کو لیں گے، اور اگر اس کو قرار کے درجے میں، یعنی جو آواز سینے سے آتی ہے، جو کچھ اس طرح ہوتی ہے، اس میں پڑھیں گے تو وہ قرار جو ہے مانی جائیں گی۔ اس طرح کوئی سا بھی ٹون آپ جو ہے لیں گے رس کا، اور اس کو جواب کے لیول میں پڑھیں گے تو وہ جواب جو ہے وہ مانی جائے گی، جیسے اور اس طرح جواب الجواب کے لیول میں پڑھیں گے تو جواب الجواب مانے گی تو اس بات کا جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ نمونے کے طور پر صرف میں نے خصوصی طور پر جو ہے نارمل انداز میں رس کو جو ہے پڑھا ہے، تاکہ صرف جو آواز کے جو درجات ہیں وہ واضح ہو، اور باقی جو رس کی جو ہے مختلف انداز ہے انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے، جب باقاعدہ ہم یہ مقامات ختم کرنے کے بعد تلاوت میں اس کا استعمال جو ہے وہ بیان کریں گے، تو مختلف فروعات اور ان کے اندازوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ تھا کچھ نمونے حدر میں، تدویر میں، ترتیل میں۔ اب آتے ہیں اس کی اذان کی طرف۔ تو اس کی اذان بھی کافی مشہور ہے، مصر میں اکثر جو ہے دی جاتی ہے۔ اکثر شیوخ نے جو ہے اس کو جو ہے پڑھا ہے اس اذان کو، تو نمونے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ عزیز قرآن کرام، یہ تھا مقام رست اور اس کے مختلف نمونے تلاوت میں اور آذان میں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور جہاں بھی آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ کی آراء ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ
کہ جب ایک درس پیش کیا جاتا ہے تو جس مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت میں اس کا فائدہ ہو. تو اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، اور انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.